السلام علیکم دوستوں، میں بنگالیہ میں دعائے برتیا یا اسماء برتیا اس طرح کے ناموں سے دعا مشہور ہے۔ کافی لوگ اس کا ویڈیو ڈال چکے ہیں، لیکن جہاں تک ایک دو ویڈیو جو لوگ مجھے بھیجی میں وہ دیکھی، اس کے اندر مجھے اس کا ایک تو مکمل تفصیل کوئی بھی نہیں ڈالی، دوسرا یہ کہ کچھ اسماء کو پڑھنے میں اس کا اعراب میں بھی غلطی کی۔ تو اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ رجت کا بھی شکار ہو سکتی ہے اور آپ کا عمل بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ کہ سوال کوئی مجھ سے کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھو، چھوڑ کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھے گی تو آپ کا عمل ناکام بھی ہو سکتی ہے، اور آپ مجھ سے سوال بھی کرے گی تو شاید میں آپ کو جواب نہ دے، کیونکہ جواب شاید ویڈیو کے اندر پہلے سے موجود ہو۔ تو سب سے پہلے شروع یہ کرتے ہیں کہ یہ دعائے برتیا ہے کیا۔ یہ دعائے برتی، اسماء برتیا یا عہد سلمانی، کافی ناموں سے جانی جاتی ہے، یہ ہے کیا؟ تو میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا تفصیل بتا دیں، زیادہ لمبا نہیں کرے گی میں اس کو۔ دعائے برتیا یا عہد سلمانی یہ سب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کا مختلف نام دی گئی ہے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام اپنی سلطنت واپس آئے تھے، یعنی کہ ایک جنگ پہ گئے تھے جو کہ ایک طلسماتی دنیا تھی، وہاں پہ ساری چیزیں طلسمات کی تھی، تو وہاں پہ ایک جنگ ہوئی تھی جس کے اندر کافی جنات شہید ہوئے تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے لڑے تھے، کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ تمام ارواح کے اوپر تھی، سبھی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو کافی جنات وغیرہ وہاں پہ جو ہے شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جنات کی ایک ٹوئی بھیجی گئی تھی، لشکر بھیجا گیا تھا جو کہ دوبارہ وہاں پہ طلسماتی دنیا میں جو ہے کافی زخمی ہو گئے تھے، کافی شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد آپ خود جو ہے انسان اور جنات کا لشکر لے کر کے گئے تھے اور وہاں پہ فتح حاصل کی تھی۔ وہاں سے جب واپس آئے تھے تو پھر ہیکل کبیر دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور، سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہیکل کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ہیکل اس کا نام تھا، ہیکل سلمانی، ہیکل کبیر، اس نام سے کافی چیز آپ دیکھی ہوگی۔ تو جب آپ واپس آئے تو ہیکل کبیر کے دروازے کے اوپر، یعنی کہ جو ہیکل کبیر کا جو گھر تھا اس کا جو دروازہ تھا وہ بھی اسی کی طرح کافی بڑا تھا۔ اس جگہ پہ آ کر کے جو ہے یہ عہد، یعنی کہ عہد سلمانی یا اسماء برتیا سریانی زبان میں، ٹھیک ہے، سریانی زبان کے اندر حضرت سلمان علیہ السلام نے تمام جنات، تمام ارواح وغیرہ سے سب سے یہ عہد لیا تھا۔ تو دنیا کی ہر روحانی مخلوق، یعنی کہ جنات، معقلات جو زمین پہ ہیں یا جو آسمان پہ ہیں، وہ سب اس کے تابع ہیں، یعنی کہ اس کے خادم ہیں۔ تو جب عامل اس کو پڑھتا ہے اور حکم دیتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، تو مجال ہے کہ وہ اس کام کو منع کر دیں۔ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پڑھنے کی جیسے عامل پڑھنا شروع کرتا ہے یہ سب جو ہے نا کانپنے لگتے ہیں، زمین سے آسمان تک کا تمام مخلوقات جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے۔ تو جب عامل جو ہے اس کو اپنا کام کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کام ہونا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ صحیح طریقے سے عمل کو پڑھا ہو، یعنی کہ اگر آپ نے عمل کو پڑھنے میں زیر زبر کا غلطی کیا ہو، یا کوئی اسماء غلط پڑھ دی ہو، یا نہیں پڑھی ہو، یا طریقہ کار سے نہ پڑھی ہو جس طریقے سے بتائی گئی، تو پھر جو موکلات ہیں یا جو ارواح ہے وہ آپ کا کام نہیں کرے گی، الٹا جو ہے پناہ مانگے گی، توبہ کرے گی کہ بھائی اس سے جان چھڑاؤ اس آدمی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد، یعنی کہ دعائے برتیا کو کرنے کے بعد، آپ دنیا کا کوئی بھی کام لے سکتی ہے۔ کوئی بھی کام سے مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام، یعنی کہ میری نظر سے آج تک ایسا کوئی کام نہ گزرا ہو جو کہ شاید اس سے نہ لی جا سکی ہو یا نہ لے سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہے، کوئی بھی کام سے مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام، جائز بھی اور ناجائز بھی۔ ناجائز کے اندر کنڈیشن وہ آ جاتی ہے کہ یعنی کہ وہ کس طرح کا ہے، مطلب جیسے طلاق وغیرہ کا یا کسی کو بیمار کرنے کا، اگر وہ ایسا ہے کہ مطلب وہ ہونی چاہیے، مطلب کہ اس کو کر سکتی ہے یا کہ وہ ہونی چاہیے، جیسا کہ دو لوگوں میں طلاق کرانا بہت ضروری ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ یا کسی کو بیمار کرنا یا کسی کو مارنا ہے تو بھی اس صورت میں کہ اگر اس کے شر سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے ہی کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، اب آپ چاہتی ہے آپ اس کو بیمار کر دیں، تو موکلات شاید آپ کو الٹا نقصان پہنچا دے، یعنی کہ جو ارواح وغیرہ ہے وہ الٹا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کو رجت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک اس کا چھوٹا سا ڈیٹیل تھا، یعنی کہ اس سے آپ ہر کام لے سکتی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ایک چیز میں بتا دے کہ کسی بھی آپ
موکل کو، جن کو، کسی بھی چیز کو، دنیا کا کسی بھی ارواح کو اگر آپ حاضر کرنا چاہتی ہے تو اس کو صرف 7 بار پڑھنا ہوتی ہے، اور وہ 7 بار پڑھنے کے بعد آپ اس کو حاضر کرنے کا حکم دے گی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ چیز حاضر ہو جائے گی. اب چاہے وہ کسی انسان کے اوپر ہو یا ویسے آپ اپنے کام کے لیے یہ کام لینے کے لیے اس کو حاضر کرنا چاہ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ وہ کام لے سکتے ہیں. یعنی کہ یہ کرنے کے بعد اس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کو اپنا تذکیر میں نہیں رکھنا ہوتا، یعنی کہ کسی موکل کو یا جن کو جو ہے نا قابو کرنا نہیں ہے. یعنی کہ آپ اسما پڑھی، چیز کو حاضر کری، اپنا جو کام لینی ہے وہ کام لی، اس کے بعد وہ اپنے راستے آپ اپنے راستے، یعنی کہ چیز ایک آپ کا قابو میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس کو تذکیر کر کے نہیں رکھی ہوئی ہے. یہ چیز ہے نا کہ جنات وغیرہ کو قابو نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے قابو بھی نہیں کیا، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے بلا بھی لیا، کام بھی لیا اور واپس بھی بھیج دیا، ٹھیک ہے. اس طرح سے اب چیز یہ ہے کہ جو اس کو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ مکمل طریقہ کار میں یہاں پہ بتا رہی ہے کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کی شرائط ہے، کن کن چیزوں کا پابندی ہے. یہ سارا چیز آپ کو ذہن میں رکھنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی شرط وغیرہ آپ اس کے اندر چھوڑ دی یا کچھ کر دی تو عمل ناکام ہو جائے گی. جیسے کہ باقی لوگ مکمل تفصیل نہیں پتہ ہے، یا آپ کہیں سے پڑھ کر کے آپ عمل شروع کر دی، بظاہر آپ کو لگے گا عمل کامیاب ہو گیا لیکن آپ کا عمل ناکام ہے. کامیابی کی شرط کیا ہے؟ آپ اسما برتیہ کو 7 بار پڑھو، کسی جن موکل کو حاضر کرنا کرو یا پھر برتیہ کے موکل کو حاضر کرنے کا کرو، وہ حاضر ہو جائے گی، تو اس کا مطلب عمل کامیاب ہے، ورنہ عمل آپ کا ناکام ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کامیابی اگر آپ، جب میں آپ کو جو طریقہ بتا رہی ہوں اس کے عمل ہونے کے بعد آپ کسی موکل وغیرہ کو کسی کو حاضر کر کے دیکھ لو، یعنی کہ موکل حاضر ہو جاتی ہے تو آپ کا عمل کامیاب ہے. جیسے کہ میں بتائی اس کے اندر میں پتھر گھمائیے، انڈا گھمائیے یا رنگ کو گھمائیے، آپ اس طریقے سے اس چیز کے اوپر اس موکل کو حاضر کر سکتی ہے، اور وہ اس کو اس طرح سے بھی حاضر ہو سکتی ہے، اور لائیو مطلب آپ کے سامنے بھی آ کر کے وہ اگر آپ چاہیں تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہو سکتی ہے، ٹھیک. تو عمل کا جو شرائط وغیرہ جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلے یہ کہ میں عملیات کا پارٹ 9 ویڈیو ڈالی، ایک بار آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لو، ٹھیک ہے، عملیات کا پارٹ 9. اور اسی کے اندر میں بتایا کہ اس طرح کا جو بھی عمل ہے وہ ثابت سعید ماہ کے اندر کی جاتی ہے، یعنی کہ محرم کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا ہے، یعنی کہ نیکسٹ اسلامی مہینہ محرم الحرام کا ہے، ٹھیک ہے. ربیع الثانی، یہ شوال، یہ مہینے جو ہے اس کے اندر آپ عمل کو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ عمل عروج ماہ کے اندر ہوگی، یعنی کہ چاند کے 1 سے 14 تاریخ کے درمیان نوچندی کا ڈیز کے حساب سے، ٹھیک ہے. وہ تفصیل میں آپ کو آگے بتائے گی کس دن شروع کرنی ہے. یعنی کہ یہ ایک چیز میں بتا دی کہ کس مہینے کے اندر شروع کرنی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی کوئی شروع کر دے اور اس کو نقصان ہو، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عمل شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ جیسے محرم حرام کے مہینے میں اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتی ہیں جو کہ نیکسٹ اسلامی مہینہ ہے، تو پھر ابھی سے آپ کو کسی بھی قسم کا گوشت انڈا وغیرہ کھانا بند کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے. جلالی جمالی پرہیز اس ٹائم پہ کرنی ہوگی، وہ اس کا تفصیل میں آگے بتائے گی، لیکن ابھی سے جو ہے گوشت وغیرہ اس طرح کا چیز، گوشت انڈا وغیرہ سب بند کر دینی چاہیے. گوشت کسی بھی چیز کا ہو، گائے، بکرا، مچھلی، جھینگا وغیرہ، کوئی بھی اس طرح کا چیز یا انڈا وغیرہ یہ سب بند کر دینی، ٹھیک ہے. یہ پہلا شرط ہے. دوسرا چیز یہ کہ اپنا ٹائم جو ہے اچھے لوگوں میں گزارنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ، اس طرح کے لوگوں میں آپ کو گزارنی ہے، گندہ لوگوں کے ساتھ آپ کو ٹائم نہیں گزارنی، ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی سے آپ یہ سارا تیاری آپ شروع کر دو، بالکل ٹھیک ہے. عمل کے دوران واش روم وغیرہ بہت کم جانا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت کم، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یعنی کہ پیشاب پوٹی وغیرہ کچھ ہے اس طرح کا معاملہ بہت کم جانا چاہیے. جتنا زیادہ کم ہو اتنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. ہر وقت وضو سے رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اور جو مکان وغیرہ یعنی کہ جس جگہ پہ آپ عمل کر رہی ہے وہ یا تو آبادی سے دور ہو یا پھر اس جگہ پہ سکون ہو، یعنی کہ شور شرابہ نہ ہو، عورت کی آواز آپ نہ سنو، نہ ہی عورت کو دیکھو، نہ ہی عورت سے ملو. عمل کے دوران کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ چاہے وہ آپ کا بیوی ہے، آپ کا بیٹی ہے، آپ کا ماں ہے، کوئی بھی ہے، سب سے دور ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. اور عمل کے دوران اکیلا رہنا ضروری ہے. جس کمرے میں آپ عمل کرے گی اس کمرے میں ضروری سامان کے علاوہ، یعنی کہ جو عمل کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا کوئی چیز نہ ہو. کمرہ خالی ہو، پاک صاف ہو، اور ہر وقت کمرے کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہو. یعنی کہ جو عمل کا جو بخور ہے وہ تو عمل کے وقت جلانی ہے، اس کے علاوہ آپ ہر وقت اگربتی جلا کر کے رکھو تاکہ وہاں پہ خوشبو رہے. موکلات کو خوشبو بہت پسند ہے. گھر میں اگر پرندہ وغیرہ ہے یا کوئی بھیڑ بکری گائے وغیرہ کوئی چیز ہے تو گھر میں نہیں ہونی چاہیے، یا تو جس جگہ پہ آپ عمل کر رہی ہے اس جگہ پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا پرسنل ہے، یعنی کہ آپ گھر کے اندر پرندہ وغیرہ پال کر کے رکھی ہے
تو پرندوں کو آزاد کر دو. بکری وغیرہ اس طرح کا جانور جو گھر کے اندر ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پرندہ ہے جس کو آپ گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کو آزاد کر دو، ٹھیک ہے، وہ گھر میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ جو بھی کھا پی رہی ہے وہ حلال ہو، ٹھیک ہے، حلال روزی سے ہو، کوئی حرام چیز نہیں کھانی، نہ ہی حرام کے پیسوں کا کوئی چیز کھانی ہے، نہ ہی پہننی ہے. جو کمرے میں آپ عمل کرے گی کمرے کے اندر اندھیرا ہو، یعنی کہ بہت زیادہ روشنی نہ ہو، بہت ہلکا سا روشنی نہ ہو، اندھیرا رہے، ٹھیک ہے. اور عمل کے دوران جو آپ لباس وغیرہ جو پہنے گی وہ احرام باندھے گی، یعنی کہ بغیر سلا ہوا. احرام تو بغیر سلا ہوا ہی ہوتی ہے، احرام وہ ہوتی ہے جو حج کے دوران باندھی جاتی ہے، حاجی لوگ باندھتی ہے حج اور عمرے کے دوران، وہ احرام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہننا ہوگی آپ کو عمل کے دوران. عمل میں اود کا بخور آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے، اود کا لکڑی آپ کو بازار سے مل جائے گی، وہ آپ کو عمل کے لیے چاہیے ہوگی. عمل کے دوران اگر آپ کو کسی چیز کا ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کا کوئی مطلب ایسا بندہ ہو، کوئی خادم ہو جو کہ نمازی پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے، نمازی پرہیزگار. عورت نہیں ہونی چاہیے، کوئی مرد ہونی چاہیے، لیکن نمازی پرہیزگار، اور وہ بھی آپ کے کمرے میں نہیں آئے گی، آپ کے کمرے سے باہر رہے گی، اور آپ کو اس سے کوئی بات وغیرہ نہیں کرنی، اور زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرنی، نہ ہی اس سے زیادہ بات کرنی، صرف کام کا بات، کوئی چیز چاہیے صرف اس کو بول دی، اس نے آپ کو لا کر کے دی، آپ نے وہ چیز لی، کمرے کے اندر رکھ لی، لیکن وہ کمرے سے باہر رہے گی اور آپ کمرے کے اندر رہے گی. کوئی زیادہ بات نہیں کرنی، موبائل وغیرہ یہ سب بند، کچھ بھی نہیں چاہیے. عمل کے دوران کم کھانا ہے، کم سونا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی کم سونا ہے، 2-4 گھنٹے آپ سو لیے تو سو لیے، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ باقی ٹائم آپ کا صرف عبادت میں گزرنی چاہیے، عبادت بس. باقی ٹائم جو فارغ ٹائم ہوگی عمل کے علاوہ اس پہ آپ درود شریف پڑھتے رہو، صرف درود شریف پڑھتے رہو، ٹھیک ہے. ہر وقت وضو سے رہنا ضروری ہے، اور عمل سے پہلے غسل کر لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. عمل کے دوران کوئی دوسرا عمل کوئی نہیں کرنی، کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہیں کرنی، نہ ہی کوئی تعویذ لکھنی ہے، نہ ہی کوئی دوسرا کسی قسم کا کوئی چلا کرنی ہے. عمل کے دوران آپ کا نیت نیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نیک ہونی چاہیے، یعنی کہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ عمل کامیاب ہونے کے بعد دشمن کی ایسی تیسی کر دے گی، اس کا بیمار کر دے گی، اس کا طلاق کروا دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، اس طرح کا کوئی چیز ذہن میں نہ ہو. اپنے ذہن کو پاک اور خالی رکھو، صرف یہ نیت ہو کہ موکلات سے میں دوستی کروں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا، بس. عمل شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ سب پڑھ کے تمام ولیوں کو، تمام انبیاء کو پہلے، اس کے بعد تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کو، تمام جنات موکلات کو، ان کو ثواب پہنچائے، ٹھیک ہے. پھر عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے رجال الغیب کو سلام کریں، ٹھیک ہے. رجال الغیب کا ویڈیو ایک الگ سے ڈالی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے. رجال الغیب کو سلام کرے، اس کے بعد رجال الغیب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کرے، جیسا کہ میں اس ویڈیو کے اندر بتائی. اس کے بعد اسراف عامر پڑھے. اسراف عامر اس ویڈیو میں نہیں، ایک الگ سے ویڈیو میں سیپریٹ اس کے اوپر میں ڈال دے گی، ٹھیک ہے. اسراف عامر پڑھنے سے کیا ہوگی، وہاں پہ آپ کا جو ارد گرد جتنا بھی وہاں پہ جو پہلے سے موجود جتنا بھی روحانیت ہوگا، جنات وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا، وہ عمل تک جو ہے اس جگہ کو چھوڑ جائے گا، تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، آپ کے عمل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے، ٹھیک ہے. اسراف عامر پڑھنے کے بعد پہلے رجال الغیب کو سلام کرنا ہے، پھر رجال الغیب کو جو ہے اپنے پیٹھ کے پیچھے کرنا ہے، پھر اس کے بعد اسراف عامر پڑھنا ہے. اسراف عامر پڑھنے کے بعد اسماء رد رجت پڑھے، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی رجت نہ ہو. اسماء رد رجت کا ویڈیو بھی میں ابھی آگے میں ڈال دے گی، اس ویڈیو میں نہیں ڈال لی، لمبا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سیپریٹ ڈال کر کے میں آپ کو وہ سمجھائی گی. اسماء رد رجت پڑھنے سے آپ کسی قسم کا کوئی رجت نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ عمل میں کوئی غلطی کر دیتی ہے تو، ٹھیک. یہ جب آپ جو عبرت کا جو عمل کرے گی، اس کے اندر جو آپ کا جائے نماز ہوگی، وہ جائے نماز اسی کا احرام کے ساتھ کا وہ ایک کپڑا ہوتی ہے، جیسے کفن کے ساتھ کا ایک کپڑا ہوتی ہے نا، جو کہ جائے نماز ہوتی ہے، وہی کپڑا ہوگی، ٹھیک ہے. ایک سفید کلر کا کپڑا بغیر سلا ہوا، یعنی کہ اس کی سائڈس وغیرہ سلی نہ ہو، اور اتنی بڑا ہو جتنا بڑا جائے نماز ہوتی ہے وہ استعمال کی جائے گی، یعنی کہ اس پہ بیٹھ کر کے آپ کو نماز بھی اسی پہ بیٹھ کے کرنا ہوگی، اور عمل بھی اس پہ ہی بیٹھ کر کے پڑھنا ہوگی، ٹھیک ہے. عمل کے دوران ترک حیوانات جلالی جوالی کرنا ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی گوشت نہیں کھانی، شہد وغیرہ نہیں کھانا، چونا استعمال نہیں کرنا، مشک استعمال نہیں کرنی، دودھ نہیں پینا، انڈا نہیں کھانا،
یعنی کہ کوئی بھی ایسا چیز استعمال نہیں کرنا جو کہ کسی جاندار سے نکلی ہو یا جاندار سے پیدا ہوئی ہو یا جاندار کی ہو. یعنی کہ پانی کا جو ڈول وغیرہ مشکیزہ وغیرہ ہوتی ہے چمڑے کا بنا ہوتی ہے استعمال نہیں کرنی. چمڑے کا جوتا چپل بھی استعمال نہیں کرنی. کوئی بھی اون وغیرہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اون اس میں سے دمبا کا جو بال ہوتی ہے وہ اون کہلاتا ہے نا, تو کیونکہ وہ جاندار سے ہوئی ہے اس لیے وہ بھی استعمال نہیں کرنی. شہد ہے, شہد کی مکھی اپنا منہ سے اس کو پیدا کرتی ہے, وہ بھی جاندار سے نکلی ہے, وہ بھی. اسی طریقے سے انڈا ہے, انڈا بھی مرغی میں سے نکلی ہوتی ہے, وہ بھی نہیں کھانی. کسی قسم کا کوئی پیاز لہسن ادرک وغیرہ کوئی چیز یہ سب یوز نہیں کرنی. فروٹ بھی آپ کو استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آپ حصار کے لیے جو چاقو استعمال کرے گی اس کا جو دستہ ہوتی ہے نا وہ بھی لکڑی کا نہ ہو, یعنی کہ چاقو پورا کا پورا لوہے کا ہو. ٹھیک ہے. اور گوشت تو کھانی نہیں ہے, یہاں تک کہ گوشت کا بدبو سے بھی بچنا ہے, یعنی کہ گوشت کا بدبو بھی آپ کے قریب نہ آئے. اسی لیے بولی تھی کہ جو کمرہ ہو وہ الگ ہو یا پھر دوسری جگہ ہو جہاں پہ لوگوں کا آمد و رفت کم ہو, اس طرح سے. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز دودھ مکھن دہی وغیرہ کچھ بھی یہ سب نہیں کھانی. نمک بھی استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے. نہ ہی عورت کو دیکھنا ہے, نہ ہی عورت کے قریب جانا ہے, نہ ہی اس سے کچھ کرنا ہے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی ماں ہو. کسی بھی قریب نہیں جانا, نہ بات کرنی ہے, نہ ہی دیکھنا ہے, نہ ہی ان کی آواز سننی ہے. ٹھیک ہے. عورت سے دور رہو. پیاز لہسن وغیرہ یہ ساری چیزیں ادرک وغیرہ یہ میں بتائیے سب چیزیں جو ہے نا یہ نہیں کھانی. اور بناؤ سنگار جو ہے یہ سب بھی چھوڑ دینا ہے. آپ کو اپنا ناخن نہیں کاٹنا ہے, آپ کو اپنا بال نہیں کاٹنا, آپ کو اپنا داڑھی نہیں بنانا, آپ کو اپنا مونچھ نہیں بنانا. سارا یہ جو بال وغیرہ جو بھی چکر ہوتی ہے نا اوپر نیچے کا یہ سب بڑھتا ہے تو پھر یہ بڑھتا رہے. یعنی کہ عمل سے پہلے جو ہے یہ آپ کر کے رکھ لو جیسے کہ کر لے. ٹھیک ہے. لیکن عمل کے دوران اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا. نہ ہی آپ کو اپنا کوئی بال نوچنا ہے, نہ ہی کسی جانور کو مارنا ہے. یعنی کہ جیسے ہوتی ہے نا کہ گدھا کو مار دیا, کتا کو پتھر مار دیا, بلی کو بھگا دیا, نہیں کچھ بھی نہیں. چیٹی کو بھی نہیں مارنا, مکھی کو بھی نہیں مارنا. یہاں تک کہ اگر آپ کے سر کے اندر جوں بھی ہے تو اس کو بھی نہیں مارنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی بھی جاندار کو نہیں مارنا. ٹھیک ہے. یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو نا, یعنی کہ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی. جو کھانے کا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتا دیجیے جو کچھ کھانا ہے. ٹھیک ہے. باقی کوئی چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی. نہ ہی نلکا سے منہ لگا کر کے پانی پینا, اس طرح کا کوئی بھی سین کوئی بھی چکر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ آیت الکرسی جو ہے وہ آپ کو لازمی یاد ہونی چاہیے اور اس کو اپنے ورد میں رکھنا بھی ضروری ہے. آیت الکرسی کا جو حصار وغیرہ تھا وہ میں پہلے سے ڈال دی تھی, اس لیے ڈال دی تھی تاکہ آپ وہ کرتے رہے اور آپ کا وہ پکا ہو جائے. آپ نے نہیں کی تو پھر آپ کا مرضی ہے, نقصان آپ کا ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حصار اس عمل میں لازمی ہے. یہ سارا تو وہ چیز ہو گیا جو کہ عمل کے لیے جو ہے سارا شرائط ہے جس کی آپ کو پابندی کرنا لازمی ہے. اب عمل کی طرف لے کر کے چلتی ہے. کمرہ کا میں حساب کتاب میں آپ کو بتا دیا, آپ کا لباس کا بھی میں بتا دیا, آپ کو خوشبو کا بھی میں بتا دی کہ ہر وقت کمرہ کے اندر خوشبو وغیرہ رہنی چاہیے. اور عمل کے دوران آپ کو عود کا بخور جلانی ہے. ٹھیک ہے. عود کا بخور. اچھا ایک چیز اور, جو لکڑی وغیرہ آپ استعمال کرے گی نا لکڑی, تو وہ بھی بہت دھیان سے آپ کو استعمال کرنی ہے کہ اس کے اندر جو ہے مطلب کوئی کیڑا وغیرہ نہ لگے. کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ لگی ہوئی اور وہ جل کے مر گئی تو بھی آپ سمجھ لو کہ جاندار کی جان گئی اور عمل خراب ہوئی. ٹھیک ہے. تو عود کا لکڑی آپ کو استعمال کرنی ہے اور اسی کو جلانی ہے. کوئلہ وغیرہ استعمال نہیں کرنا. عود کا لکڑی آپ کو پنساری کے پاس مل جائے گا, وہ لکڑی آپ استعمال کرنا. ٹھیک ہے. جو عمل کے دوران آپ کو جلانی ہے. اس کے علاوہ آپ ہر وقت خوشبو جلا کر کے رکھو اور فارغ وقت میں ہر وقت جو ہے درود شریف پڑھتا رہو. اور آیت الکرسی جو ہے اس کو آپ صبح شام جیسے میں بتائی اس ویڈیو کے اندر, حصار والا ویڈیو میں, اس طریقے سے آپ اس کو کرتا رہو. ٹھیک ہے. اب جب عمل آپ کو شروع کرنی ہے تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ کو رجال الغیب کو سلام کرنی ہے جیسا کہ میں ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے. رجال الغیب کو سلام کرنے کے بعد اسراف عامر پڑھنی ہے. اسراف عامر کو پڑھنے کے بعد رجال الغیب کو سلام کر کے رجال الغیب کو اپنا پیٹ کے پیچھے کر کے پھر اسراف عامر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اسراف عامر پڑھنے کے بعد دعائے رد رجت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. دعائے رد رجت پڑھنے کے بعد آپ کو حصار لگانی ہے. چاقو سے حصار لگا لو. ٹھیک ہے. اپنا چاروں طرف, اور جسمانی حصار بھی کر سکتے لیکن بہتر یہ کہ دائرے والا حصار لگاؤ. ٹھیک ہے. اور چاقو کے میں بتایا نا, چاقو کا دستہ لکڑی کا نہیں ہونا چاہیے. چاقو پورا نیا لے کر کے آنا بازار سے عمل کے لیے, اور پورا چاقو لوہے کا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو حصار لگا لینی ہے. حصار لگانے کے بعد اب آپ کو اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور عمل کو
شروع کرنا ہے۔ عمل کا تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ عمل میں جو کھانا ہے پہلے میں وہ آپ کو بتا دیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ عمل کے دوران جو ہے نا اپنے ارادے کو مضبوط رکھنا کہ انشاءاللہ میں اس عمل کے اندر کامیاب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر عمل میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خلل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو پھر چھوڑ ہی دیں، یعنی کہ مطلب ہو جائے تو اس وقت آپ نے تو اس کو ترک کر دینی ہے، نہیں کہ عمل کو چھوڑ دینی ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر اس عمل کو دوبارہ سے آپ کو شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، یعنی کہ پھر جو نیکسٹ جو بھی مہینہ آئے گی اس کے بعد جو بھی اسلامی مہینہ جو کہ جن مہینوں کے اندر کرنا ہے اس مہینے کی بات کریے، اس کے اندر آپ کو پھر عمل کو دوبارہ سے شروع کرنی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں، تو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ ناکام ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، آپ کا یقین خراب ہوگی۔ لیکن آپ کسی چیز کے پیچھے جب آپ کسی چیز کے کرنے کی کوشش کرتی ہیں نا تو پھر آپ اس کے اندر انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بیچ میں نہ چھوڑو۔ اور عمل کے دوران جو ہے جو کہ میں بتائی تھی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کھانی کیا ہے، یہ کہ عمل جو ہے یہ 7 دن کا ہے، دعا برتی کا عمل 7 دن کا ہے۔ نوچندی جمعرات سے شروع کرنی ہوگی، یعنی کہ نوچندی جمعرات کی صبح فجر کی نماز سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کے دوران آپ کو صرف جو کا آٹا کھانا ہے، جو کے آٹے کو آپ چھان لو اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ پھر آٹے کو چھاننے کے بعد اس کا 1/4 وزن کا برابر اس کے اندر زیتون کا تیل مکس کر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ 4 باؤل آپ جو کا آٹا لی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر 1 پیالہ اس کے اندر زیتون کا آئل شامل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آئل کو ملانے سے پہلے آپ اس کو پہلے جو ہے نا آپ اس کو آگ کے اوپر پکا لو، یعنی کہ آگ کے اوپر اسے پکا لو، جب اس کے اندر کھول آ جائے، ابال آ جائے، پھر اس کو آپ اس کو آٹے کے اندر ملا لو اس آئل کو، ٹھیک ہے۔ اچھا آٹے کے اندر نمک وغیرہ کچھ نہیں ملانی، آٹے میں صرف زیتون کا آئل ملانی ہے، اور پھر اس کو آپ اچھی طریقے سے مکس کر لینا۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس کا ٹکیا وغیرہ یا لڈو بنا کر کے رکھ لو، ٹھیک ہے۔ لڈو بنانے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے، 7 دن کا عمل ہے تو 7 روزہ آپ کو رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، 7 روزہ رکھنی ہے۔ تو جمعرات، نوچندی جمعرات سے آپ کا عمل شروع ہوگی، تو نوچندی جمعرات کو آپ کو روزہ بھی رکھنی ہے۔ تو روزہ جب آپ رکھے گی تو پھر جو سحری ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے پہلے جو سحری کی جاتی ہے، اس کے اندر آپ کو 2 لڈو کھانی ہے۔ اب آپ لڈو کھاؤ یا 2 ٹکیا کھاؤ، آپ کا مرضی، آپ لڈو بناتے لڈو بنا لو، ٹکیا بناتے ٹکیا بنا لو، لیکن کھانی صرف 2 ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھانی، اس لیے صرف 2، بس 2 لڈو یا ٹکیا ہی کھا کر کے آپ کو سحری کرنی ہوگی، اور جب آپ روزہ کھولے گی تو اس وقت بھی آپ کو صرف 2 ہی کھانی ہے، یعنی کہ پورا دن کے اندر آپ کو صرف 2 ٹائم کھانی ہے، اور 2 کھانی ہے، ایک سحری میں کھائے گی، ایک افطار میں کھائے گی، اس کے بعد آپ کو نہیں کھانی، نہ ہی رات کو کھانی ہے نہ ہی آدھی رات کو کھانی ہے، بس صرف اتنا ہی کھانی ہے، یعنی کہ ٹوٹل ایک دن کے اندر 4 ٹکیا ہوا، 4 ٹکیا 4 لڈو جو بھی کہہ لو، 2 سحری میں اور 2 افطاری میں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی، یعنی کہ پہلے جو سارا شرائط تھا آپ اس کو اپنا لے کر کے چل رہی ہے، اس کے بعد آپ فجر کا وقت یعنی کہ اپنا کمرے کے اندر آ گئی، رہنی آپ کو اسی کمرے کے اندر ہے، یعنی کہ پہلا دن کی میں بات کری، جب پہلا دن آپ شروع کریں گی تو آپ اپنا کمرے کے اندر آ کر کے آپ نے وہیں پہ روزہ رکھنی ہے، اور اسی کمرے کے اندر 2 ٹکیا آپ کو کھانی ہے، اور اگر بتی وغیرہ جلا کر کے رکھنی ہے خوشبو کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو اپنا فجر کا نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ روزہ رکھ لیا آپ، اور پانی پی لینا صرف 1 گلاس 2 گلاس، بس زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھ لی، روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنا فجر کا نماز پڑھنی ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے رجال الغیب کو سلام کرنی ہے، اس کے بعد اسراف عامر پڑھنی ہے، اس کے بعد رد رجت پڑھنی ہے، اس کے بعد حصار لگانی ہے، اس کے بعد عمل شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فجر کا آپ نماز پڑھ لی، نوچندی جمعرات کے دن فجر کی نماز، روزہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، روزہ لازمی ہے، چاہے کوئی بھی اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو پھر آپ عمل بھی نہیں کر سکتی۔ اور افطار کے اندر کیا کرنی ہے، افطار کے اندر جب آپ روزہ اپنا کھولے گی تو آپ نے 2 ٹکیا کھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے سے ایک پلیٹ لے لینا، چینی کا برتن یا کانچ کا برتن، اس کے اوپر یہ اسماء برتی جو ہے نا، اسما جو ہے جو میں آپ کو ابھی آگے دے گی، میں بتائے گی آپ کو، اس کو آپ اس پلیٹ میں لکھ لینا۔ بہتر یہ ہے کہ زعفران سے آپ اس کو جو ہے پلیٹ کے اندر لکھ لو، ٹھیک ہے، لکھ لی جاتی ہے، مسئلہ نہیں ہوتی، لکھ لی جاتی ہے، میں بھی لکھی ہے۔ اور افطار کے وقت جو ہے آپ اس پلیٹ کے اندر پانی ڈالو، جب آپ پلیٹ میں پانی ڈالے گی تو پھر جو جو لکھا ہوا ہے نا وہ سب کھل جائے گی، اور اس پانی کو پی جاؤ، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ افطار کے وقت آپ کو 2 ٹکیاں بھی کھانی ہے، اور گوائے برتی کا جو اسما ہے اس کو کسی پلیٹ وغیرہ میں لکھ کر کے اس کو دھو کر کے اور وہ پانی آپ کو پی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جب آپ یہ فرض نماز پڑھے گی یعنی کہ فجر کا وقت، اور جیسا کہ میں بتائی سار وغیرہ کرنا ہے ساری چیز، اس کے بعد جب آپ عمل شروع کرے گی تو آپ کو دعائے برتی 45 مرتبہ 45 مرتبہ پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، 45 مرتبہ پڑھنی ہے، اور موکلوں کو اپنی اطاعت کا حکم دینی ہے، یعنی کہ وہ آپ کا کام کرے، ٹھیک ہے، آپ کی اطاعت کرے۔ 45 مرتبہ پڑھنی ہے اور عمل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ظہر میں بھی بالکل اسی طریقے سے ظہر کا آپ کو فرض نماز پڑھنی ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد یعنی کہ ظہر کا پورا نماز پڑھنی ہے جیسے پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 45 مرتبہ دوبارہ دعائے برتی پڑھنی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عصر کا نماز کا وقت بھی آپ کو اسی طرح سے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 45 مرتبہ آپ کو دعائے برتی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پہلے روزہ کھلے گی، پھر نماز پڑھے گی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ 45 مرتبہ دعائے برتی پڑھنی ہے۔ پھر عشاء میں بھی اسی طریقے سے کرنی ہے کہ عشاء کا آپ کو نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعائے برتی آپ کو 45 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں بتائی کہ آپ کو کچھ کھانا نہیں ہے لیکن آپ پی سکتی ہے پانی، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ آپ زیادہ کھائے گی اور زیادہ پیے گی تو آپ کو بار بار واش روم جانا پڑے گی۔ میں پہلے ہی بتائی کہ واش روم کم سے کم جاؤ، تو اس لیے جتنا آپ کم کھائے گی کم پیے گی آپ کو واش روم اتنا کم جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہر وقت وضو سے رہنا بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ وضو آپ کا ٹوٹ جائے آپ کو دوبارہ وضو کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو ایسا انتظام کرنی ہے کہ آپ جب وضو کرنے کے لیے اپنا کمرہ سے باہر نکلے تو وہاں پہ کوئی عورت وغیرہ کا آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی سامنا نہ ہو، کوئی آواز نہ آئے، کوئی شور و غل نہ ہو، اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ آپ کمرے سے باہر نکلی، آپ فوراً اپنا وضو کی یا پیشاب وغیرہ کچھ کرنی ہے کری، اور آپ واپس کمرے کے اندر آ گئے اور دوبارہ آپ اپنے کام میں لگ گئی، یعنی کہ جو عمل کا وقت ہے عمل کے وقت پہ تو عمل کریے، اس کے علاوہ آپ درود شریف پڑھ لیجیے بس، ٹھیک ہے۔ یہ سارا حساب کتاب ہے۔ تو نوچندی جمعرات سے میں آپ کو بتایا کہ نوچندی جمعرات سے عمل شروع کرنی ہے، یعنی کہ نوچندی جمعرات سے آپ عمل شروع کرے گی فجر کی نماز سے، اور عشاء کی نماز تک آپ اس کو پڑھے گی 45 مرتبہ، تو ایک دن میں آپ کا ہوگا 225 مرتبہ ہو جائے گی، ٹھیک۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو جمعہ کا دن کرنی ہے، پھر ہفتہ کا دن، پھر اتوار، پھر پیر، پھر منگل، پھر بدھ کا دن آپ کا 7 دن پورا ہو جائے گی۔ 7 دن پورا ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ اس عمل کا عامل ہو جائے گی، یعنی کہ بدھ کا جو آخری روز ہوگی 7واں روز، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ 45 مرتبہ پڑھ لے گی تو آپ اس عمل کا عامل ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک طریقہ یہ بتائی کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کو 45 مرتبہ پڑھو، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھنا چاہتی تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو اس کو 225 مرتبہ پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی ایک وقت۔ لیکن اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کوئی ایک وقت آپ اس کا فکس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو روزانہ آپ کو اسی ٹائم پہ عمل کرنی ہے، اور بالکل یہی شرط باقی ٹائم کے لیے بھی، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جس وقت بھی آپ اس عمل کو شروع کی تو دوسرا دن بھی اسی وقت پہ شروع کرنی ہے، تیسرا دن بھی، یعنی کہ 7 روز جو ہے اسی ٹائم پہ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کا نماز کے بعد آپ جس وقت شروع کر رہی ہے باقی کا روز بھی اسی دن شروع کرنی ہے، یعنی کہ ہر نماز کے بعد جس وقت آپ عمل کو شروع کرے گی نا باقی کا دن بھی آپ کو اسی ٹائم پہ، بالکل ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ عمل کو شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے، اونچ نیچ نہ ہو، اسی وقت شروع کر لو۔ یعنی کہ چند سیکنڈ وغیرہ کا تو چل جائے گی آگے پیچھے، لیکن اگر آپ 4-5 منٹ کا اس کے اندر گیپ دے دیتی ہے 10 منٹ کا تو پھر نہیں، ایسا نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ عمل شروع کرتی ہے ایک دن اور تو دوسرا دن آٹومیٹکلی موکلات عمل کا اس جگہ پہ آ کر کے پہلے سے موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور عمل کے دوران اگر کوئی نظارہ وغیرہ آ جائے، کوئی چیز آپ کو ڈرائے وغیرہ، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر نظارہ آ جاتی ہے، چیز آپ کو ڈرانے کی بھی کوشش کرے گا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا ماحول چینج ہو جائے گی۔ شروع میں آپ کو چیز ڈرانے کی کوشش کرے گا، لیکن بعد میں آپ کو نظارہ ایسا ہوگا کہ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ وہاں سے آپ کا نظر ہٹ جائے، ایسا نظارہ آپ کو دکھ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اور کہ جیسے میں نوچندی جمعرات کا عمل شروع کرنے کا بتائی، تو نوچندی جمعرات سے 3 یا 4 دن پہلے سے جو ہے نا آپ کم کھانا شروع کر دینا، تاکہ آپ کا پیٹ آہستہ آہستہ صاف ہو جائے، یعنی کہ پیٹ کے اندر جو غلاظت ہے وہ نکل جائے، صاف ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کم کھانا شروع کر دو اور کم پینا بھی شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس طرح سے میں بتایا ہر نماز کے بعد 45 مرتبہ آپ کو کرنی ہے، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 225 مرتبہ ایک ہی بار پڑھ لو، تو پھر 7
روز تک آپ کو جو ہے بالکل اسی طریقے سے اسی وقت میں 225 مرتبہ پڑھنی ہوگی. لیکن بہتر یہ کہ 45 مرتبہ پڑھو, آپ کے اوپر بوجھ کم ہوگی, کیونکہ جب آپ 225 مرتبہ پڑھنے بیٹھے گی تو پھر آپ کو ٹائم کافی لمبا لگے گی اس کے اندر پڑھنے کے اندر, اور آپ کو غنودگی بھی آئے گا, ٹھیک ہے نا, آپ سست ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا. باقی آپ کا مرضی, اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر کر لو. دوسری چیز یہ کہ نماز کہہ رہی ہے, جب آپ یہ عمل کرے گی نا تو اس ٹائم آپ کو نا سستی بھی آئے گی, آپ کو غنودگی بھی آئے گی, آپ کو نیند کا جھونکا بھی آئے گا. تو یہ سب کو ہی آتا ہے, تو اس لیے کوشش کرنا کہ آنکھ کھلی رہے. اور گننے کے لیے یعنی کہ تسبیح آپ کتنا پڑھ لی, 45 مرتبہ پڑھ لی ہے 225, اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کوئی تسبیح وغیرہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے, ڈیجیٹل ہو یا پھر کوئی دوسرا ہو. لیکن خیال کرنا کہ کسی ایسی چیز کا نہ ہو کہ جو کہ کسی جانور سے پیدا کی گئی ہو, یعنی کہ لکڑی کا تسبیح نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یا پھر کسی اور ایسی چیز کا, جیسے بہت ساری چیز آتی ہیں, سیپ وغیرہ کا بھی آتی ہے, مونگے کا آتی ہے, اس طرح کا کوئی تسبیح یوز نہیں کرنا. بہتر ہے ڈیجیٹل یوز کر لینا, وہ زیادہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, بٹن والا جو کاؤنٹ والا آتی ہے. تو اس طریقے سے آپ کو 7 دن یہ عمل کرنا ہوگا. انشاءاللہ 7 دن میں آپ دعائے برتی شریف کا عامل ہو جائے گی. عامل ہونے کے بعد روزانہ آپ کو 45 مرتبہ پڑھنی ہوگی. عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم آپ فکس کر لینا اپنا روزانہ, یعنی کہ بالکل پرفیکٹ ٹائم نہ ہو, آگے پیچھے ہو جائے, لیکن عشاء کی نماز کے بعد آپ رکھ لو, اور روزانہ پھر 45 مرتبہ پڑھنی ہوگی تاکہ عمل آپ کا قابو کے اندر رہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دعا کی طرف لے کے جا رہی ہوں. دعا کی طرف لے جانے سے پہلے ایک چیز یہ کہ اگر کوئی عورت اس عمل کو کر رہی ہے اور عمل کے دوران اس کو حیض آ جاتی ہے, یعنی کہ پیریڈ آ جاتی ہے, تو پھر وہ اس عمل کو اسی جگہ روک دے جہاں پہ اس کو پیریڈ شروع ہوئی ہے. اب پاک ہونے کا انتظار کرے, ٹھیک ہے, پاک ہونے کا انتظار کرے, اور جب وہ پاک ہو جائے تو پھر دوبارہ عمل کو شروع کر دے. یعنی کہ جیسے کہ 3 دن عمل کری, 3 دن کے بعد 14 دن اس کو حیض آ گئی, 14 دن اگر اس کو حیض آ گئی تو پھر عمل کو روک دے, اور پھر جب پاک ہو جائے تو پھر دوبارہ عمل کو شروع کر دے. یعنی کہ 3 دن پہلے کر چکی تھی تو پھر اب 14 دن اس کو کرنی تھی, یعنی کہ اب 14 دن سے وہ دوبارہ کاؤنٹ شروع کر کے اپنا 7 دن پورا کر لے, ٹھیک ہے. اور عورت جو ہے اپنے لیے کوئی خادمہ رکھے, یعنی کہ عورت کے لیے کوئی عورت ہی ہونی چاہیے, عورت کے لیے کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ اس کا بھائی ہو, اس کا باپ ہو, اس کا شوہر ہو, اس کا بیٹا ہو, نہیں, عورت کے لیے عورت ہی ہوگی. اور جو بھی عورت ہوگی یعنی کہ اس کا کام وغیرہ کرنے کے لیے ہر وقت وہ بھی باوضو ہو, اس کے قریب جب آئے تو باوضو ہو, پاک صاف ہو, نمازی پرہیزگار ہو, ٹھیک ہے. یہ بھی شرط ہے عورت کے لیے, جیسے مرد کے لیے بتایا کہ مرد کے لیے کوئی مرد ہی ہونا چاہیے اور نمازی پرہیزگار ہونی چاہیے, اس طریقے سے عورت کے لیے عورت ہونی چاہیے, نمازی پرہیزگار ہونی چاہیے, اور عورت کو مرد کا آواز کان میں نہ جائے, نہ ہی سنائی دے, یہ شرط ہے. بخور میں آپ کو بتائی تھی کہ اود کا جلانی ہے نا, تو اود کی بخور جلانی مل جاتی ہے, اود کا لکڑی آرام سے, بہت آرام سے مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. عمل کے دوران جب آپ یعنی کہ دعائے برتی کا جب چلا کر رہی ہوگی تو پھر اس ٹائم آپ کو اود کا لکڑی جلانی ہے. اس کے علاوہ ہر وقت آپ کو اگر بتی وغیرہ جلا کر کے رکھنی ہے تاکہ کمرے میں ہر وقت خوشبو رہے, ٹھیک ہے. اور اپنا جسم پہ یا کپڑا وغیرہ پہ کسی قسم کا کوئی عطر وغیرہ کچھ نہیں لگانی, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں بتایا نا, نہ بال کاٹنی ہے نہ کچھ. اسی طریقے سے عورت کے اوپر بھی یہ سارا شرائط ہے کہ عورت نہ بال کاٹے گی, نہ کچھ کرے گی, کوئی مہندی وغیرہ, کوئی اس طرح کا جو چکر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. بالکل جیسے کہ حج کے لیے شرائط ہوتی ہے نا کہ آپ کا بال نہیں ٹوٹے, آپ کو ناخن نہیں کاٹنی ہے, اس طرح سے بالکل اسی طریقے سے, کیونکہ یہ موکلات وغیرہ کو یہ ساری چیز پسند نہیں ہوتی. عمل کے بعد جو ہے آپ جب آپ کا 7 روز پورا ہو جائے گی اور آپ کسی موکل یا کسی بادشاہ جن وغیرہ کو کسی کو آپ حاضر کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ کو ہفتے کا دن آپ کو روزہ رکھنی ہوگی. روزہ رکھ کر کے آپ کو جو ہے وہ بخور اس کا یعنی کہ اود جلانا ہوگی, اور اود جلانے کے بعد 7 بار آپ کو دعائے برتی پڑھ کے اس جن موکل یا جس کو بھی آپ حاضر کرنا چاہتی ہے دعائے برتی پڑھ کے آپ اس کو حاضر ہونے کا حکم دو, وہ انشاءاللہ اسی وقت حاضر ہو جائے گی, اور جو کام آپ کہے گی اس کو پورا کرے گی. جائز ہونی چاہیے, ناجائز کرے گی تو پھر آپ کو نقصان پہنچ سکتی ہے, ٹھیک ہے. عمل میں آپ کو بتائیں گے. یہ ہے دعائے برتی یا عہد سلمانی, کچھ بھی کہہ لو آپ, یا اسماء برتی, ٹھیک ہے. یہ سریانی زبان میں ہے, سریانی زبان میں, اس زبان میں جس زبان میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام ارواح سے قسم لی تھی, اس زبان میں. میرے پاس اس کا عربی میں بھی موجود ہے, میرے پاس اس کا اردو میں بھی موجود ہے, میرے پاس اور دوسرے زبان میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. میں پہلے دعائے برتی کا ایک ویڈیو کے اندر ذکر کری تھی, اور آپ لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کو کمنٹ کری تھی دعائے برتی, ان لوگوں سے بولی تھی, اور ان لوگوں نے جیسا ان کے پاس تھی وہ لوگ ڈال دی,
ٹھیک ہے. اب آپ دیکھو اس میں اور اس میں کتنا فرق آئے گی. ٹھیک ہے. اور اب جا کر کے ان سے یہ بھی بولو کہ باقی زبانوں کے اندر بھی ڈال دو. ٹھیک ہے, باقی زبانوں میں بھی ڈال دو. تو یہ دعائیں برتی ہے, اس کے اندر 28 اسما 28 اسما ہے. ٹھیک, اصل میں یہی وہ 28 اسما ہے. اب آپ اس کے اندر یہ دیکھ رہی ہوگی کہ اس میں آگے اور پیچھے کی دعا, یعنی کہ اور دوسرے لوگوں نے جو ڈالی تھی اس میں اس سے پہلے بھی دعا تھی, اس کے بعد بھی دعا تھی. وہ کدھر ہے؟ وہ تو دکھ ہی نہیں رہی. وہ اس لیے نہیں دکھ رہی کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. کام لینے کے لیے وہ آپ پڑھ سکتی ہے, کام لینے کے لیے, زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں. میں آپ کا ٹائم بچا رہی ہے, میں آپ کا محنت بچانے کے لیے میں صرف آپ کو کام کا چیز دے رہی ہے کہ زکوٰۃ آپ صرف ان 28 اسما کا دینا. وہ دعا بھی میں آپ کو آگے دے گی, ان دعا کو بھی آپ یاد کر لینا. جب آپ کام لے رہی ہوگی تو وہ دعا اس وقت چاہیے ہوگی, لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے وہ دعا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے صرف اسما ضروری ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ دینے کے لیے صرف اسما ضروری ہے, کیونکہ وہ جو دعا ہے وہ کسی بھی زبان کے اندر, یعنی کہ ان دعا کے اندر رد و بدل آپ کر سکتی ہے اور اس دعا کو پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس کو نقل کیا ہے, الگ الگ طریقے سے اس دعا کو ڈالا ہے, یعنی کہ جو پہلے پڑھی جاتی ہے اور جو اسما کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو وہ آپ اپنا زبان میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہے, ضروری نہیں ہے اس کو عربی میں ہی پڑھا جائے. ٹھیک ہے, لیکن جو اسما برتی ہے, جو یہ 28 ہے, اس کو اسی حالت میں پڑھنی ہوگی. تو مین جو زکوٰۃ ہوئی وہ اس کا ہوئی. میں آپ کا ٹائم بھی بچا رہی ہے, آپ کا محنت بھی بچا رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ اسی کے اندر آپ کو جو ہے فائدہ حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو پہلے دعائے برتی شریف جو میں ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے یہ دعائے برتی شریف پڑھنی ہے, وہ صرف اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہے. آپ صرف ان 28 اسما کا زکوٰۃ دے سکتی ہے. میں آپ کو دعا کے ساتھ بھی پڑھ کے میں آگے بتائے گی, اگر آپ چاہے آپ دعا کے ساتھ اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پہلے میں آپ کو صرف یہاں پہ میں صرف اتنا بتا دیں کہ کس طریقے سے اس کا زکوٰۃ دینے کے لیے کس طریقے سے آپ پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے. درود شریف تو جیسے کہ میں بتائی نا, وہ آپ کو پورا دن پڑھتی رہنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد صرف آپ کو یہ اسما پڑھنی ہے. جو اسما لکھی ہوئی ہے یہ ایک ایک بار لکھی ہوئی ہے, لیکن ان کو پڑھنا دو دو بار ہے. دو دو بار کیسے پڑھنا, جیسے اب میں پڑھ کے سنائے گی بالکل اس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہوگی دو دو بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برہاتیہن برہاتیہن, کریہن کریہن, تتلیہن تتلیہن, تورانن تورانن, مزجالن مزجالن, بزحبلن بزحبلن, ترقابن ترقابن, برحاشن برحاشن, غلماشن غلماشن, خوتیرن خوتیرن, کلنخودن کلنخودن, برشانن برشانن, قزہیرن قزہیرن, نموشلقن نموشلقن, برایولن برایولن, بشکلاقن بشکلاقن, قزمدن قزمدن, انغللیتن انغللیتن, کبراتن کبراتن, غیاہن غیاہن, قیداولن قیداولن, شمخاہرن شمخاہرن, شمخاہیرن شمخاہیرن, شمخاہیرن شمخاہیرن, بکحتحت ہونہن بکحتحت ہونہن, بشارشن بشارشن, تونشن تونشن, شمخیروخن شمخیروخن. یہ ہے اسماء برتیہ. جس طرح سے میں بھی پڑھی نا, یہ ایک بار کہلائے گی. ٹھیک ہے, میں بسم اللہ پڑھی, بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں ہر لفظ کو دو دو بار پڑھی, اور اس طریقے سے میں 28 اسما کو پورا کی. یہ ایک بار کہلائی. اس طریقے سے 45 مرتبہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو دعا کے ساتھ میں پڑھ کے سنائے گی. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز اور کہ کچھ لوگ جو اس کا عمل ڈالی تھی اس کے اندر کچھ اسما کو پڑھنے کے اندر, جیسے اس کا اعراب کے اندر یا اس کو تلفظ کے اندر غلط پڑھی. جیسے کہ برحاشن ہے تو کچھ لوگ اس کو برحاسن پڑھی, یعنی کہ شین کے جگہ سین کا آواز نکلا. تو ظاہر سی بات ہے مطلب چینج ہو گئی. جب مطلب چینج ہوگی تو پھر عمل کام نہیں کرے گی. غلماشن ہے, غلماشن کی جگہ غلماسن پڑھی, تو پھر اس سے بھی جو ہے فرق پڑتی ہے. تو اس لیے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسمت علیکم ایتها الارواح الروحانیاتی الویاتی والسفلیاتی وخدان حاضل عادل کبیری انت عجیب دعوتی وتقدو حاجتی بزیہی, براتین براتین, کرین کرین, تطلین تطلین, تورانین تورانین, مزجالین مزجالین, بازابلین بازابلین, ترقابن ترقابن, براشن براشن, غلماشن غلماشن, خطرین خطرین, کلناودین کلناودین, برشانین برشانین, کسرین کسرین, نمشرقین نمشرقین, برایلن برایلن, بشلاخین بشلاخین, کزمدین کزمدین, انغلیتین انغلیتین, کبراتین کبراتین, غیان غیان, قیدون قیدون, شمخیرین 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 شمخیرین, شمائرین شمائرین, بکتت ہونین بکتت ہونین, بشارشن بشارشن, تونیتین تونیشن, شمخیروخن شمخیروخن, بحقی
حاضل عادل ماخوذی علیکم یا خدام حاضل اسمائی انقیادو فیما امرکم بھی بعزت اللہ عزیز المعتزی فیزی ازی واؤفو بیاد اللہ اذا اعدتم الى قالی کفیل وبیک اللہ علیہ احکام صلی شن بعصم البصور ادرو 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 الساعت 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 قسمی وطیو وکونو اونن لی علی جمیع ما امرکم بھی جمیع ما امرکم بھی یہاں پہ آ کر کے رکنا ہے. یہاں پہ آ کے رکنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب آپ اس سے کام لے رہی ہو اس وقت، جب آپ اس سے کام لے رہی ہو اس وقت یہاں پہ آ کر کے آپ کو اپنا مقصد بولنا ہے. فلاں جن حاضر ہو یا فلاں موکل حاضر ہو. فلاں سے مطلب یعنی کہ فلاں کی جگہ اس کا نام لینا ہے. یا کوئی کام کر رہی ہے، فلاں بن فلاں علاؤ فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں محبت کرے فلاں بنت فلاں سے، یا فلاں بنت فلاں محبت کرے فلاں بن فلاں سے، یا فلاں بن فلاں فلاں بنت فلاں میں فلاں بن فلاں بیمار ہو جائے، یا فلاں بن فلاں کا طلاق ہو جائے، یا فلاں بن فلاں کا روزگار کھل جائے. اس طرح سے مطلب کوئی بھی مقصد جو ہے آپ کو یہاں پہ اپنا مقصد بولنا اصل میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنا مقصد آپ کو بیان کرنی ہے. مقصد بیان کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنی اس دعا کو کمپلیٹ کرنی ہے، یعنی کہ جمیع ما امرکم بھی. یہاں پہ آپ آ کر کے رکنے کے بعد آپ نے اپنا مقصد بولا، کسی بھی زبان میں بول سکتی ہے، آپ اپنا زبان میں بول سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مقصد بولنا، مقصد بولنے کے بعد شروع کیا بی حقی اسم اللہ اعظمی اطرا کا من آسا اسماء اللہ نبار المقداتی اقسمت علیکم حاضل اسماء اللتی اعدتم بها عند باب الحیکل الکبیر وبیقی عین شائن ازنی ازبوت آل شدایا وانہو لقسم اللہ تعالیمون عظیم الحین الواح 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 الجل 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 السات 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 بارک اللہ فیکم وعلیکم. یہ آ کر کے عمل آپ کا مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ زکوٰۃ دے رہی ہے. اگر آپ صرف زکوٰۃ دے رہی ہے اور زکوٰۃ دینے کے دوران آپ چاہے تو بھی آپ اس کو پورا بالکل اسی طریقے سے پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ اس دعا کے ساتھ. لیکن اگر آپ زکوٰۃ دے رہی ہو اور زکوٰۃ دینے میں جو ہے آپ دعا کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر آپ یہاں پہ یہ کرو کہ جب یہاں پہ آ کر کے رکیں گے نا جمیع ما امرکم بھی پہ، تو یہاں پہ آپ صرف اپنا یعنی کہ موکلات کو اپنا اطاعت کا حکم دے سکتی ہے کہ تمام موکلات میرا اطاعت کرو. اس کے بعد آپ اس کو باقی پورا دعا کو آپ پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور نہ صرف آپ اسما کا زکوٰۃ دے دو، یعنی کہ آپ کا اسما کا زکوٰۃ دے رہی ہے، آپ کا 7 دن پورا ہو گیا اسما کا زکوٰۃ دیتے ہوئے. اور اس کے بعد جیسے کہ میں پھر طریقہ کار بتائی کہ آپ نے اگر کسی جن یا موکل کو حاضر کرنی ہے تو آپ کو ہفتہ کا دن جو ہے روزہ رکھنی ہوگی، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے پہلے پابندی ہوئی اس حساب سے آپ کو روزہ رکھنی ہوگی، خود کا بخود جلانی ہوگی اور دعا برتی کو پڑھنی ہوگی اس دعا کے ساتھ جیسا کہ میں بتائی، یا کوئی اور دعا جو کہ آپ کو یاد ہو، کہیں اور آپ پڑھی ہو سنی ہو آپ کو آسان لگے اس کے ساتھ بھی. اور پھر جب آپ یہاں پہنچے جمیع ما امرکم بھی پہ تو یہاں پہ آ کر کے آپ کو اس کا نام وغیرہ لینا، اس کو حاضر ہونے کا بولنا ہے اور دعا کو مکمل کرنا ہے. یعنی کہ اس طریقے سے پھر آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہوگی، یعنی کہ 7 بار آپ جو ہے اس کو حاضر ہونے کا حکم دو گی تو انشاءاللہ جب 7واں بار آپ پورا کرے گی وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. یہ اس کا تفصیل ہے جو کہ میں آپ کو بتائی. اور اس کے علاوہ آپ پھر کوئی کام وغیرہ لینا چاہتی ہے، یعنی کہ جس قسم کا بھی کوئی کام، وہ پھر میں آپ کو بتائی نا کہ محبت کے لیے، عداوت کے لیے، حاضرات کسی کے اوپر کرنی ہے حاضرات بھی کر سکتی ہے. آپ کہیں سے خزانہ نکالنی ہے پھر آپ خزانہ بھی نکال سکتی ہے. اس کا پھر میں عمل میں آگے آہستہ آہستہ میں ڈال دے گی باقی چیزوں کا بھی عمل. مین کیا تھا، آپ کو اس کا زکوٰۃ وغیرہ کا جو طریقہ کار تھی وہ چاہیے تھی، تو زکوٰۃ کا طریقہ کار میں یہاں پہ بتا دی. باقی جو عمل کا طریقہ کار ہوگی وہ میں آگے میں ڈال دے گی، اور اسراف عامر کا اور دعا رج رجت کا اس کا ویڈیو بھی میں آگے ڈال دے گی. تو انشاءاللہ یہ اس کا مکمل جو ہے تفصیل ہے جو میں آپ کو بتائی. اس عمل کو کرنے کے لیے اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا لازمی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس کو کرنا چاہتی ہے وہ اس کو یاد کرے بالکل اچھی طریقے سے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اب رہی بات اجازت کی، تو جیسا کہ میں بتائی کہ اس سے آپ کوئی بھی کام لے سکتی ہے اور فوراً وہ کام ہوتی ہے. کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام جو آپ لینا چاہتی ہے. تو اس کا میں اجازت عام نہیں دے رہی کسی کو بھی. ٹھیک ہے، ویڈیو کے اندر اجازت عام نہیں دے رہی. اگر آپ عمل کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ اس کا اجازت کسی عامل سے لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو اس کا عامل ہو اس سے آپ لے سکتی ہے، یا آپ کا کوئی پیر صاحب وغیرہ ہے آپ اس سے لے سکتی ہے. اور میں اس ویڈیو کے اندر اجازت عام اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ یہ ایک
ننگی تلوار کی طرح ہے بالکل، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو لگے گی نا فوراً کاٹ ڈالے گی. تو اس لیے میں زیادہ دام نہیں دے رہی کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی بیٹھ کر کے اس عمل کو کر لے. تو کسی کو یہ عمل کرنی ہے تو پھر وہ پہلے مجھ سے اجازت لے گی پرسنل میں، ٹھیک ہے. جب وہ مجھ سے اجازت لے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی یہ عمل کر رہی ہوگی تو پھر اس کے اوپر نگاہ بھی رکھنا پڑے گی، ٹھیک ہے. تو اجازت کا لینے دینے کا میں کوئی پیسہ وغیرہ میں نہیں مانگ رہی بھائی، اجازت فری کے اندر ہی ملے گی. کوئی پیسہ جیسا میں پیسے پہلے بھی میں بولی کہ میں کوئی بھی عمل کا میں پہلے بھی کبھی میں آپ سے پیسہ نہیں لی کسی بھی عمل کا اجازت دینے کے لیے، میں اس کا بھی پیسہ نہیں لے گی. لیکن جب آپ مجھ سے اجازت لے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے نظر رکھنا ہوگی. اور پرسنل میں اجازت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس کا دل چاہے جب چاہے وہ اٹھا کر کے اس عمل کو کر لے. کیونکہ باقی بہت سارے عمل میں ڈالی اور اس کے اندر میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ میں عمل کے اندر ٹائم بتائیے لیکن لوگ اس ٹائم کو فالو نہیں کی، اس انسٹرکشن کو فالو نہیں کی، اور جب دل چاہے اس کو عمل کر لیو. بعد میں آ کر کے مجھے میسج کر دی کل میں یہ عمل کر رہی تھی ناکام ہو گئی. او بھائی جب میں اس کے اندر ویڈیو کے اندر میں سارا ڈیٹیل میں بتائی ہوئی کب کرنی تھی، تو پھر بعد میں آپ بولیے او اچھا آپ اگلے مہینے کریں گے. تو پہلے تو آپ میرے کو آ کر کے دلیل کر دی نا کہ عمل ناکام ہو گئی، آپ اپنا غلطی نہیں دیکھیے، آ کر کے مجھے بول لیے. تو اسی طریقے سے میں اس کا اجازت ویڈیو کے اندر میں اجازت عام نہیں دے رہی. جس کو بھی چاہیے ہوگی کرنی ہوگی وہ مجھ سے پرسنل میں اجازت لے گی جب عمل کر رہی ہوگی اس دوران، تاکہ اس پہ نگاہ رکھی جائے اور صحیح وقت پہ وہ عمل کو کر سکے. بغیر اجازت اس کو پڑھنے سے یا عمل کرنے سے، چلا کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے پڑھنے کے لیے یا چلا کرنے کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے. چاہے وہ کسی سے بھی لے، آپ کسی سے بھی لے، کسی بھی عامل سے لے، پیر صاحب سے لے، کوئی اور ہے آپ اس سے لے، مجھ سے لے، لیکن ضروری ہے. اور آپ کو ویڈیو پسند ہے آپ اس کو لائک کرو، شیئر کرو. السلام علیکم. کوئی بھی نقش ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میرا بلاگ وزٹ کیجیے bengalijadooamyad.blogspot.com. renderforce.com